بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگ برین ظہیم خان کے ساتھ بنو عباسیہ کے دور کا ایک شہزادہ، جب بنو عباسیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کو شکست ہو گئی تو ان کا ایک شہزادہ بھٹکتا ہوا کسی خانہ بدوش قبیلے کے پاس جا رہا تھا، اور اسی دوران اس نے ایک عورت کی تلاوت کی آواز سنی۔ تلاوت سنتے ہی اس نے اس عورت کو تلاوت ٹھیک کرنے کو کہا اور اس کی اصلاح کی کہ یہ آیات ایسی نہیں پڑھی جاتی، یہ ایسی پڑھی جاتی ہے۔ تو اسی دوران اس قبیلے کے کچھ افراد اس کے پاس آ گئے اور اس کو اپنے ساتھ بلا لیا، اور معلوم یہ ہوا کہ وہ عورت بہت حسین و جمیل تھی، اور انہوں نے اسے کہا کہ ہماری بہن سے شادی کر لو۔ تو شہزادے نے اصرار کیا کہ یہ تو بہت حسین ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، تو مجھ پہ یہ مہربانی کی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ عورت ایک ایسے مرد سے نکاح کرنا چاہتی تھی جو بہت زیادہ اسلام کے قریب ہو، اور وہ اسے اللہ ایسا بچہ اس کو دے دے کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ بڑا کرے۔ اس وقت دور کا یہ رواج تھا کہ جو بھی عورت خوبصورت ہوتی تھی اور بہت زیادہ حسین ہوتی تھی، قیمت ہوتی تھی، وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، اور بڑے بڑے سوداگر یا تاجر جو اس وقت کے ہوتے تھے وہ اس طرح کی عورتوں کو خرید کر اپنے حرم کا زینت بنا لے۔ اور یہ عورت اس وجہ سے انکاری تھی کہ میں کسی ایسے مالدار شخص کی حرم کی زینت نہیں بنوں گی، میں اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی دلیر غیرت مند بندے سے شادی کروں گی جس سے مجھے اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا عطا فرمائے کہ وہ اسلام کا نام روشن کرے۔ اس شخص سے اس کی شادی ہو گئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کا نام سبکتگین تھا۔ سبکتگین جو ہی بڑا ہوا وہ اسی علاقے میں علم و تدریس شروع ہو گئی، اور وہ بہت زیادہ قابل اور ہونہار تھا۔ تو اس دور کے جو استاد تھے انہوں نے اس کے والدین کو بتایا کہ اس کی جو علم کی تجسس ہے وہ یہاں پوری نہیں ہو سکتی، آپ اس کو بغداد لے جائیں۔ بغداد لے جاتے ہوئے یہ قافلے میں جا رہے تھے تو کچھ ڈاکوؤں نے ان پر اٹیک کیا اور ان کے جو والدین تھے ان کو شہید کیا گیا۔ کسی تاجر نے اس چھوٹے بچے کو غلام بنا لیا اور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ لڑکا چونکہ ہونہار تھا، قابل تھا، تو بہت جلدی تاجر کا ایک بہت اہم رائٹ ہینڈ بن گیا، اور اس نے تاجر کی بہت سی جو تجارت تھی اس کو سنبھالا، اور تاجر اس سے کافی خوش تھا۔ پھر تاجر کسی دعوت پر گورنر سے ملا اور گورنر کو اس نے سبکتگین کو تحفے میں دے دیا۔ گورنر کے ساتھ رہتے ہوئے سبکتگین کے جو جوان مردی اور دلیری کی جو کارنامے تھے وہ بڑھتے گئے، اور گورنر نے اس کو اپنا ایک خاص کمانڈر بنا دیا، اور یوں وہ بڑھتے بڑھتے اس کی جو فوج کا اہم کمانڈر بن گیا۔ اس گورنر کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ گورنر نے اپنے بھتیجے سے اس کا منگنی کی ہوئی تھی، لیکن وہ اس سے خوش نہیں تھی، اور اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں ایسے شخص کی بیوی نہیں بنوں گی جو مجھے اپنے حرم کی زینت بنائے اور مجھے صرف استعمال کرے، میری خوبصورتی سے فائدہ اٹھائے۔ میں ایسے دلیر اور غیرت مند بندے کی بیوی بنوں گی جس سے مجھے اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا دے کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کرے۔ کچھ یوں ہوا کہ ان کے بیچ کچھ مقابلہ ہو جاتا ہے اور وہ سبکتگین جیت جاتا ہے، اور وہ گورنر کی بیٹی اس کو رہا کی جاتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جو بیٹا عطا کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے محمود غزنوی۔ محمود غزنوی پڑھتے پڑھتے نوجوان بن جاتا ہے، قابل بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے، اور یہ محل آج کے افغانستان میں غزنوی کے شہر میں بھی بھی موجود ہے۔ تو ماں محل کو دیکھ کر رو پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا یہ خواب تو تمہاری نانی نے بھی دیکھا تھا، اس کے بعد میں نے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ خواہش پوری نہیں کی۔ ہم ایسا بیٹا چاہتے تھے کہ جو اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کرے، کچھ بڑا نام پیدا کرے، اور آپ وہی پرانے شہزادوں کی طرح یا دوسرے شہزادوں کی طرح آپ محلوں اور حرم کے شوقین نکلے۔ یہ سنتے ہی محمود غزنوی جو ہے وہ نکل پڑتا ہے، اپنے فوج کو ساتھ لے جاتا ہے اور ہندوستان پر حملے شروع کر دیتا ہے۔ ہندوستان پر اتنے وہ حملے کر لیتا ہے کہ ہندوستان کو وہ کافی پیچھے دھکیل لیتا ہے، اور اس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ میں سلطنت عثمانیہ کی اتنی حفاظت کروں کہ اس کے بیچ میں ایک ایسی دیوار کھڑی کر دوں کہ یہ ہندو راجاؤں کے پون سے بہت دور۔ تو بات ہو رہی ہے آج کے انڈیا پاکستان کی۔ یہ خواب اور یہ کوشش وہاں سے شروع ہوئی ہے جو محمود غزنوی نے جو علاقے فتح کیے تھے اور جو بڑا کیے پایا تھا اس کو آج کا پاکستان کہتے ہیں۔ پاکستان اس لیے اسلام کا قلعہ ہے، اور اسلام کوئی اس کو ریاست مدینہ کہتا ہے، کوئی اس کو اسلام کا قلعہ کہتا ہے، اور اس کے جو جتنے بھی میزائل ہیں، جتنے بھی بمز ہیں، ان کے بھی نام ایسے دلیر سپہ سالاروں کے نام سے رکھے گئے ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ پھر قائد اعظم ایک بہانہ بنا، علامہ اقبال نے خواب دیکھا، اور وہی محمود غزنوی کے اس جذبے سے پاکستان کی وجود کو تقویت ملی اور پاکستان بن گیا، اور اسی طرح وہ ایک مضبوط دیوار بنا ہوا ہے ابھی تک، اور یہ انڈیا کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے۔ آج پاکستان کو کافی بہت سارے چیلنجز ہیں، اور اسلام کے دفاع کی سب سے پہلی جو لکیر ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان جو ہے وہ دشمن کے بہت سے سازشوں سے مقابلوں سے نبردآزما ہے، اور طرح طرح کے اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے دشمن طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ انڈین جو جہاز ہے کشمیر کے سائٹ پر، جو مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں پہ 300 جہاز لنگر انداز ہے اور اس اٹیک کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ رات کو بھی کچھ جہازوں نے اٹیک کیا اور پاکستان کو کچھ نقصان پہنچایا، اور اسی کے جواب میں پاکستان کے شاہینوں نے اس کے 4-5 جہاز گرائے۔
ایسا میڈیا کا دعویٰ ہے۔ تو جتنی بھی سازشیں ہو جائیں، جتنے بھی مقابلے ہو جائے، پاکستان کا وجود، پاکستان کا خواب، پاکستان کا جذبہ کافی عرصے سے بنا ہوا ہے، اور پاکستان ختم کرنے کے دشمن بہت چالے چل چکا ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو 10-15 سال ہر جنگ کے بعد 10-15 سال گیپ آتا ہے یا 20 سال گیپ آتا ہے، اور پھر کسی نئے جنگ میں پاکستان کو دھکیلا جاتا ہے، اور دشمن جو ہے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے کہ پاکستان کے وجود کو کیسے مٹایا جائے، کیسے ختم کیا جائے۔ تو پاکستان کا وجود تو نہ ختم کرنے کے لیے بنا ہے اور نہ یہ ختم ہو سکتا ہے، دشمن چاہے جتنی چالیں چلے۔ آپ اگر 1948 کی جنگ لے لے، 1965 کی جنگ لے لے، 1971 کی جنگ لے لے، یا 88 افغان وار دے کے، یا جو ہے کارگل دے کے، یا آپ دہشت گردی کا لہر آیا تھا امریکہ نے جب افغانستان پہ اٹیک کیا تھا، ان سارے جنگوں میں پاکستان ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالو رہا تھا یا اس کو ملایا گیا ہے۔ تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انوالو کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان کمزور ہو جائے، پاکستان ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کمزور پاکستان کو، جس کی معیشت اتنی مضبوط بھی نہیں ہے، دفاع کے لحاظ سے ہر طرح سے مضبوط بنایا ہوا ہے، اور کسی نہ کسی طرف سے پاکستان کو کوئی نہ کوئی مدد مل جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اور کیونکہ پاکستان کے وجود کے لیے طرح طرح کے علماء، اولیاء جو ہے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس کو 27 رمضان کے شب اس کی وجود پیدا ہو گئی اور یہ ملک بنا تھا، تو پاکستان کو کوئی بھی آنکھ جو ہے وہ میلا نہیں دیکھ سکتی۔ پاکستان ہمیشہ آئندہ رہے گا، زندہ باد رہے گا، اور سرخرو رہے گا، اور اسلام کی سربلندی کے لیے یہ وہی محمود غزنوی اس کے اندر سمویا ہوا ہے، اور بہت بڑے بڑے اس جذبے نے دلیر پیدا کیے جو پاکستان کی دفاع کرنا جانتے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی دفاع بہت مضبوط ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے۔ تو مطمئن رہیے اور سکون سے رہیے، انشاءاللہ پاکستان کو کبھی آج نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔